بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستو، عزیزوں، بزرگوں، قابل قدر ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب، فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور رحمت مل جائے تو فلیفرحوا، پھر خوشی مناؤ۔ قرآن نے کہا کہ جب تمہیں فضل مل جائے اور رحمت مل جائے تو پھر تم خوشی فرحت کا اظہار کرو۔ غور فرمائیں کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید پر غور کریں تو قرآن مجید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سراج منیرا، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وبشر المؤمنین، خوشخبری ہے مومنوں کو۔ کیا خوشخبری ہے؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا ذکر کیا، پھر حضور کی صفات کا ذکر کیا، پھر کہا مومنوں کو خوشخبری ہے، ان پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا۔ یعنی ان تمام صفات کو بیان کر کے پھر یہ باور کرایا کہ فضل جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، وہ فضل عظیم ہیں، وہ فضل کبیر ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ان دو آیات مبارکہ سے پتہ چلا کہ جو فضل ہے اس سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو رحمت ہے اس سے مراد بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، جب تمہیں اللہ کی رحمت مل جائے تو پھر خوشیوں کا اظہار کرو، پھر خوشی کرو۔ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں مل گئے 12 ربیع الاول شریف کو، حضور اس دنیا میں تشریف لائے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، جو کہ اللہ کا فضل ہیں، جو کہ اللہ کی رحمت ہیں۔ تو جب اللہ کا فضل اور رحمت آئی تو اس لیے ہم حضور کی آمد کے موقع پر، فضل اور رحمت کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہیں فضل مل جائے، جب تمہیں رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو۔ اور یاد رکھیں اس موقع پر اللہ نے رحمت فرمائی، پابندی نہیں لگائی کہ خوشی اس طرح کرو، سجدہ کر کے کرو، قیام کر کے کرو، روزہ رکھ کے کرو، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ خوشی کرو۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ مقید نہیں کیا بلکہ آزادی دی کہ ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ جو طریقے اسلام کے اندر جائز ہیں ان طریقوں میں رہتے ہوئے ہر اس طریقے کو استعمال کرو
اور خوشی کا اظہار کرو، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑنا، سیرت مصطفیٰ نہیں چھوڑنی، تعلیمات مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا۔ جن چیزوں کو حضور نے منع فرمایا ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ جو جائز طریقے ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح چاہو تم آزادی کے ساتھ خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ نے مطلقاً فرما دیا ہے۔ یہ بھی حضور کی رحمت کا صدقہ ہے کہ پابندی نہیں لگائی کہ اس طرح خوشی کرنی ہے، آزادی کے ساتھ کہا کہ خوشی کا اظہار کرو، لیکن صرف یہ ہے کرنا اس طریقہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جن طریقوں کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اس سلسلے میں ہم نے کسی کے غضب شدہ مال سے ان چیزوں کا اظہار نہیں کرنا ہے، ہم نے اس موقع پر بجلی چوری نہیں کرنی ہے، اس موقع پر کسی کا راستہ نہیں روکنا ہے، اس موقع پر کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ تحیت و ثنا کا ذکر خیر کرنا ہے، حضور کے ذکر کی محافل سے جانا ہے، ان مجالس میں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، سیرت مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، حسن مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، جمال مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، اختیارات مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، کمالات مصطفیٰ کا بیان کرنا ہے، حضور کی رحمت کا بیان کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کا بیان کرنا ہے، اور حضور جو اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جو اخلاق مبارک ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں عملی زندگی میں رہنمائی فرمائی ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے۔ الغرض ذکر مصطفیٰ کرنے کا نام ہی میلاد پاک ہے۔ اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تو نے ہمیں اتنا پیارا محبوب عطا فرما دیا کہ وہ محبوب عطا فرمایا کہ جو تمام نبیوں کا امام بنا، وہ محبوب عطا فرمایا کہ جن کو مقام شفاعت عطا کیا گیا، وہ محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بما جوڑوں کے عرش معلیٰ پہ بلایا گیا۔ ہم اپنی قسمت پر ناز کریں کہ ہمیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مگر جیسے امتی ہونے کے ناطے ہمارا منصب بڑا ہے، اس طرح ہماری ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں اور اسی کو آگے پھیلائیں۔ یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اللہ ہمیں میلاد النبی کے مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کرنے کی اور پورا کرنے کی اور ان پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔